اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، ناظرین گرامی، النور چینل کے توسط سے ایک مرتبہ پھر عقائد اسلامی کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس درس میں ہم خدا کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ بیان کریں گے۔ میرے خیال میں اتنا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ہم دونوں صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو بیان کریں۔ آج کی نشست میں صرف میں صفات ثبوتیہ پر اکتفا کروں گا، لیکن ان صفات کو ذکر کرنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ گزشتہ دروس میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ خداوند عالمین کی ذات کو پہچاننا ذات کے حوالے سے کہ خدا کا وجود کیسا وجود ہے، خدا کس طرح کے میٹیریل سے بنا ہے، کس طرح کے چیزوں سے ترکیب پا کر خدا کا وجود خلق ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم آپ کو بتا چکے کہ خدا کے ذات الہی کو پہچاننا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ انسان کبھی کسی بھی صورت خدا کے ذات کو نہیں پہچان سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ذات خداوندی ایک وجود لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں، ایک لامتناہی وجود ہے، جبکہ انسان کی عقل محدود ہے۔ اور یہ فارمولہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کبھی بھی ایک محدود شے لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اب یہی سوال صفات الہی میں بھی پیش آتا ہے کہ کیا ہم خدا کی ذات کو تو نہیں پہچان سکتے ہیں، ذات کو تو نہیں درک کر سکتے، لیکن کیا ہم خدا کی صفات کو بھی درک کر سکتے ہیں، یا ہم خدا کی صفات کو درک کرنے سے عاجز ہیں؟ تو عزیزان گرامی، ناظرین محترم، اس سوال کے 3 جواب دیے جا سکتے ہیں کہ کیا خدا کے صفات کو درک کرنا ہمارے لیے ممکن ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں 3 طرح کے نظریے موجود ہیں، 3 طرح کے گروہ موجود ہیں، 3 طرح کے فرقے موجود ہیں، 3 طرح کے مکاتب فکر موجود ہیں، جن کا اس سوال کے جواب میں الگ الگ عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی صفات کو درک نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن میں، ہمارے عقل میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم صفات الہی کو درک کر سکیں۔ صفات الہی کو درک کرنے کے سلسلے میں ہمارے عقول عاجز ہیں، ہمارے عقلوں کے بس کی بات نہیں کہ ہم صفات الہی کو درک کر سکیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا کی جو بھی صفت ہے وہ صفت مخلوقات کی صفت سے مختلف ہے۔ ہمارا ذہن صرف اس طرح کے صفات کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو محسوس ہوں، جو نظر آئیں، جس کا ہم حد و حدود بیان کر سکیں، یا جس کے حدود کو ہم درک کر سکیں، جو انسانی ہوں، جو ہمارے جیسے ہوں، جو ہمارے عقل میں اسے سمجھنے کی گنجائش موجود ہو۔ جبکہ خدا کی کوئی بھی صفت ایسی نہیں۔ اگر خدا قادر ہے تو خدا کی قدرت مخلوق کی قدرت کی طرح نہیں۔ اگر خدا عالم ہے تو خدا کا علم مخلوق کے علم کی طرح نہیں۔ اگر خدا میں دوسری چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر خدا حی ہے، خدا میں حیات ہے، خدا زندہ ہے، تو خدا کی زندگی
مخلوقات کی زندگی کی طرح نہیں، حیات الہی مخلوقات کی حیات کی طرح نہیں۔ مخلوقات کی حیات تو ٹیمپریری ہے، چند سالوں کے لیے آیا ہے، جبکہ حیات الہی ابدی ہے، ازلی ہے، سرمدی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی صفت خدا کی مخلوقات کی صفات کی طرح نہیں۔ یہ جو گروہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے صفات کو درک نہیں کر سکتے کیونکہ صفات الہی مخلوقات کے صفات سے مختلف ہیں، اس گروہ کو معطلہ کہتے ہیں۔ معطلہ، گروہ معطلہ۔ گروہ معطلہ بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقول صفات الہی کو درک کرنے سے عاجز ہیں، تعطیل ہے، یعنی بالکل ہمارے عقول کی چھٹی ہے، ہمارے عقل میں اتنی گنجائش ہی نہیں، ہمارے عقل کی ذمہ داری ہی نہیں کہ ہم خدا کی صفات کو پہچان سکیں، ہمارے عقل عاجز ہیں، معطل ہیں، لہٰذا اس گروہ کو معطلہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرقہ، دوسرا مکتب فکر جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کے تمام صفات کو ہم درک کر سکتے ہیں اور خدا کی جتنے بھی صفات ہیں وہ مخلوقات کی صفات کی طرح ہیں، کیونکہ اگر مخلوق عالم ہے تو خدا بھی اسی طرح عالم ہے، اگر خدا قادر ہے مخلوق بھی اسی طرح قادر ہے، بس تھوڑی کمی بیشی میں فرق ہے۔ اگر خدا موجود ہے مخلوق بھی موجود ہے، خدا کی ہر صفت مخلوقات کی صفات کی طرح ہے۔ لہٰذا علم، جب ہم خدا کو عالم کہتے ہیں تو خدا کے علم کو ہم اسی طرح پہچانیں گے جس طرح ہم دنیا میں ایک عالم کو پہچانتے ہیں۔ جب تک ہمیں علم کی معرفت نہیں ہوگی، جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ خود علم کسے کہتے ہیں، اس وقت تک علم الہی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہٰذا خدا کی صفات کو ہم مخلوقات کی صفات دیکھ کر پہچانیں گے۔ خدا کی صفات مخلوقات کی صفات کی طرح ہیں۔ علم، اگر مخلوق عالم ہے خدا بھی عالم ہے، مخلوق قادر ہے خدا بھی قادر ہے۔ یہ جو گروہ ہے جو تشبیہ کا قائل ہے، جو کہتا ہے کہ مخلوقات کی ہر صفت خدا کی صفت کی طرح ہے، اس گروہ، اس مکتب فکر، اس فرقے کا نام مشبہہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرقہ مشبہہ، یعنی خدا کی تمام صفات بعینہ مخلوقات کی صفات کی طرح ہے۔ جس طرح ہم مخلوقات کو عالم کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہم مخلوقات کو موجود کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہم مخلوقات کو زندہ کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہم مخلوقات کو قادر کہہ سکتے ہیں، خدا کو بھی عالم کہہ سکتے ہیں، خدا کو بھی حی کہہ سکتے ہیں، خدا کو بھی قادر کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس مکتب فکر کا نام مکتب مشبہہ ہے۔ اور ان دونوں کے مقابلے میں جو تیسرا مکتب فکر ہے، وہ اس مکتب فکر کا نظریہ یہ ہے کہ نہ ہمارا عقل، ہمارے عقول خدا کے صفات کو پہچاننے سے عاجز ہیں، اور نہ ہی ہمارے مخلوقات کے درمیان موجود صفات بعینی خدا کی صفات کی طرح ہیں، یعنی نہ تشبیہ کے قائل ہیں نہ تعطیل کے قائل ہیں، مشبہہ کے بھی خلاف ہیں، معطلہ کے بھی خلاف ہیں۔ تو ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ حد تک خدا کی صفات مخلوقات کی صفات کی طرح ہیں، یعنی خدا بھی جس طرح مخلوق عالم ہے اسی طرح خدا بھی عالم ہے۔ تو فرق ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مخلوق میں بعینہ وہی صفت پائی جاتی ہے جو خدا میں پائی جاتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ مخلوق میں جو صفت پائی جاتی ہے اس میں کچھ حدود و قیود پائے جاتے ہیں۔ اگر ان حدود اور قیود کو ہٹا دیا جائے تو وہ صفت الہی بن جاتا ہے۔ مخلوق میں اگر قدرت ہے تو مخلوق کی قدرت کے کچھ نقائص موجود ہیں، کچھ کمیاں موجود ہیں، کچھ محدودیت اور کچھ لمٹ، اس کی کچھ لمٹ ہے۔ اگر ان قیود کو، ان حدود کو، اس محدودیت کو ہٹا کر خالص اس صفت کے کمال کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو اس صفت کو خدا پر اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ میں بطور مثال عرض کرتا ہوں کہ جب ہم کسی
مخلوق کو عالم کہتے ہیں تو اس مخلوق کے علم میں کچھ حدود، کچھ محدودیت پائی جاتی ہے۔ وہ محدودیت کیا ہے؟ نمبر 1، مخلوق کا علم ازلی نہیں ہے، یعنی اس وقت سے یہ علم مخلوق کے ساتھ نہیں ہے جب سے مخلوق موجود ہے، بلکہ یہ علم دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس مخلوق کے کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اسے حاصل ہوا ہے۔ یہ علم مخلوق میں بعد میں آیا ہے، کافی عرصہ یہ مخلوق بغیر علم کے رہا ہے، لہٰذا مخلوق کا علم ازلی نہیں ہے۔ ازلی ہونا، مخلوق کے علم کا ازلی نہ ہونا، یہ مخلوق کے علم کی ایک حدود ہے، ایک محدودیت ہے، ایک لمٹ ہے۔ مخلوق کے علم کی دوسری جو کمی ہے، دوسرا جو نقص ہے، وہ یہ ہے مخلوق کے علم میں اشتباہ اور غلطی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مخلوق کے علم کی جو لمیٹیشن ہے، جو محدودیت ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق کا علم ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کل کو کوئی اس انسان کو پر بیماری عارض ہو جائے اور یہ علم اس انسان کا چلا جائے، انسان جو کچھ انسان نے سیکھا ہے وہ سب بھول جائے۔ نمبر 4، مخلوق کے علم کے لیے مخلوق کو واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ خدا کے علم میں یہ تمام حدود موجود نہیں ہیں۔ خدا کا علم ازلی ہے، جس دن سے خدا موجود تھا اسی دن سے اس کا علم بھی موجود ہے۔ خدا کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی، مخلوق کے علم میں غلطی ہو سکتی تھی، مخلوق کا علم ختم ہو سکتا تھا، خدا کا علم جب تک خدا باقی ہے اس کا علم بھی موجود ہے۔ مخلوق کے علم کے لیے مخلوق کو وسائل اور آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر کسی چیز کے موجود ہونے کا یہ علم حاصل کرنا چاہے تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے اس کے وجود کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی آواز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہے تو کانوں کی مدد سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی بو کے بارے میں انسان علم حاصل کرنا چاہے تو انسان ناک کے ذریعے سے، اپنی قوت بویائی کے ذریعے سے اس کے وجود کا علم حاصل کرتا ہے۔ جبکہ علم الہی کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کو اس علم کے حاصل کرنے کے لیے، خدا کو اس شے کے معلوم کرنے کے لیے کسی وسیلے اور کسی آلت کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جو ہی ارادہ کرتا ہے، بلکہ خدا کا علم ہمیشہ اس کے پاس موجود ہے۔ نہ اس کا علم بعد میں آیا ہے، نہ اس کا علم قابل زوال ہے، نہ اس کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، اور نہ اس کے علم کے لیے کسی آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔